الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات بھیجیے محمد محترم سب سے پہلے تو میں ان حضرات کی لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ایام فاطمیہ کو منانے کے لیے کوششیں کی، اس ایام کو منانے کے لیے مومنین سے رابطہ کیا اور اس فرش ازا کو بچھایا۔ اگرچہ کہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ایام میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ آپ نے مادر حسین کا فرش ازا بچھایا، اس کا اجر بھی آپ کو حسین ابن علی عطا ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا وقت گزرتا جائے گا، جتنا حالات بدلتے جائیں گے، ان ایام کو فروغ کیجیے۔ ایام فاطمہ کو، ان ایام کو جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے انداز میں منائیے۔ یہ ایام اس لیے بھی منانا ضروری ہے کہ جو ایام فاطمیہ بڑھتے جائیں گے، جو مجالس اعزا بڑھتی جائیں گی، وہ دن دور نہیں ہے کہ زہرا کے قاتلوں کے چہرے سے بھی نقاب اترتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ان ایام کو منایا کہ مومنین شرکت کیجیے کہ اب بھی بہت بڑی تعداد یہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی شرکت کیجیے، لوگوں کو شوق دلائیے کہ آئیے۔ میں جب تفصیلات میں جاؤں گا بہت ساری چیزیں بیان کروں گا کہ اس ایام کی برکت سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مسلک کو چھوڑ کر تشیع میں جاتے ہیں۔ اکثر لوگ، میں پھر کبھی آئے گی بات موضوع کے اندر تو اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے جتنے بھی ملے دوسرے مسالک کے لوگ جو شیعہ بنے، جنہوں نے مسلک تشیع اختیار کیا، ان سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارے شیعہ ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا، تو اس کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے جس چیز نے تشیع میں داخل کیا وہ جناب زہرا کا حق تھا، جس کی وجہ سے مجھے سوچنے پر مجبور کیا اور میں آج مکتب تشیع میں داخل ہوا۔ اس لیے میں آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں، مومنین کو کہہ رہا ہوں، اس ایام کو منائیے، جتنا منا سکتے ہیں ایام فاطمیہ کو منائیے، اور اس میں مال کی، اس میں وسائل کی کبھی پرواہ نہ کیجیے گا۔ جس کا فرش ازا بچھا رہے ہو، یہ اس کی زوجہ ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہے۔ اس میں یہ کہہ دینا کہ وسائل نہیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، یہ زوجہ ہے، زوجہ مشکل کشا ہے۔ اس میں علی بن ابی طالب مدد کریں گے، لہذا آپ نیت کیجئے اور منت مانیے۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو منت مانو، پروردگار میں اس مشکل میں مبتلا ہوں، اگر میری مشکل حل ہوئی تو میں جناب زہرا کا فرش ازا بچھاؤں گا۔ آئمہ تمہاری مشکل حل کریں گے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اس کو فرش ازا پہ بچھانے، جہاں کہیں بھی دنیا کے، جیسے بتایا کہ جس کونے میں موجود ہیں، جنہوں نے کیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عنایت فرمائے، اور جو مومنین یہاں پر آئے اس فرش ازا کو رونق بخشی، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگارہ جناب زہرا کے صدقے میں ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محترم، آج کیونکہ ہمارے سلسلہ کلام کی یہ پہلی مجلس ازا ہے، خمسہ مجالس کی، آج ہماری مقدماتی مجلس ہے،
اور اس میں مقدمہ بنائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے، جناب زہرا کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ ذرا تھوڑا سا ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مقدمہ بنانے میں میرے لیے مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پروردگار صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ صاحبان ایمان جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، پروردگار ان سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں، اے انسانوں، نہیں، پروردگار مخاطب کر رہا ہے صاحبان تقوی کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں تقوی اختیار کرو۔ دعوت دے رہا پروردگار عالم تقوی اختیار کرنے کی، کہ صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قیام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے 3 سٹیپ بتائے ہیں کہ انسان کامیاب ہو نہیں سکتا مگر جب تک یہ 3 زینے طے نہیں کرے گا۔ جب انسان کسی بلندی کی طرف چڑھنا چاہتا ہے، جب آپ کسی بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، بلند عمارت پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو اسٹیپ بنائے ہوتے ہیں اس میں، پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا، جتنی بلند عمارتیں اتنے اسٹیپ ہوں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے جو بنیادی 3 اسٹیپ ہیں، 3 زینے ہیں، یہ 3 وسیلے ہیں، ان تینوں کو جب تک عبور نہیں کرو گے تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے ہو۔ تم خدا کی بارگاہ میں کامیابی فلاح نہیں پا سکتے، خدا کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، خدا کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ پہلا زینہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ پہلا زینہ، بغیر تقوی الہی کے انسان اگر یہ سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار پہلا زینہ کہہ رہا ہے کہ تقوی الہی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تقوی الہی کے بغیر کوئی خدا کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بھی اولاد ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، متقی ہے تو کامیاب ہے، متقی نہیں ہے تو ناکام و نامراد ہے، کوئی بھی ہو۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو کہ پروردگار عالم نے کن ہستیوں کو اپنی بارگاہ میں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دیا، ان کو تلاش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے وسیلہ بھیجا، تمہاری ذمہ داری کہ وسیلہ تلاش کرو، جب اس کا دامن تھام لو گے تو تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے بعد تم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہاں جو پروردگار عالم وسیلے کی بات کر رہا ہے یہ وسیلہ عمومی ہے، ایسا نہیں کہ ایک خاص محدود چیز کو کہا کہ بس یہ وسیلہ نہیں۔ ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنے، اللہ کی بارگاہ میں تقرب ہونے کا وسیلہ ہوتا ہے، قریب ہونے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی کام اللہ کے لیے خاطر انجام دے، جس سے خدا خوش ہوتا ہو، جس سے خدا راضی ہوتا ہو، اس کو انجام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خدا کا قرب اختیار کرتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ بہت وسیع مفہوم ہے اس آیت کا، اس میں لفظ وسیلہ یعنی خدا کا تقرب اختیار کرنا، خدا کے نزدیک ہونا، اس میں بڑا وسعت پائی جاتی ہے، اس میں بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہر وہ چیز، میں خلاصہ کروں بات کا، کہ ہر وہ چیز کہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے وہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ خود مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر 180واں خطبہ، 88واں یا 80واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں امام نے 7 یا 8 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر انسان ان 7 یا 8 چیزوں پر عمل کرے تو انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔
یہ بات اس لیے کرو تاکہ وسعت پا جائے گفتگو. آج مقدماتی گفتگو نا، پھر وسیلہ بتائیں گے، اہل بیت کا مقام بتائیں گے، جناب سیدہ کا مقام بتائیں گے، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے جماعت سیدہ کا، اہل بیت کے مقام کی نظر میں جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، وہ پھر بعد میں آگے بات کو بڑھائیں گے. آج تھوڑا سا مقدمہ بنائیں گے. مولا کائنات نے 7 یا 8 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر اس چیزوں پہ عمل کیا جائے تو انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، خدا کا قرب اختیار کرتا ہے. 7 یا 8 چیزیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خدا کی توحید، رسول کی رسالت کا اقرار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ پہ بلند تر سلوات. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہہ رہے سب سے پہلا جو خدا انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان خدا کے نزدیک ہو نہیں سکتا جب تک اس کی توحید کا اقرار نہ کر لے، جب تک رسالت پر ایمان نہ لے آئے، اور جب تک اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتا. یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر مولا کائنات کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا کے نزدیک ہونا تو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کی گواہی، اور ہماری محبت دل میں رکھو. جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، ولایت ہوگی، وہ ولایت محبت سبب بنے گی خدا کے نزدیک ہونے کا. امام کہتے ہیں پہلا زینہ یہ. پھر امام کہتے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو نماز کا قیام کرو. نماز قائم کرو. کیوں؟ کہ نماز ہی وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے جو تمہیں خدا کے نزدیک کرتا ہے. یہ 7-8 چیزیں جلدی جلدی پڑھوں گا، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلے اللہ کی توحید، رسالت، ولایت، دوسری نماز. تیسرا کہتے ہیں مولا کائنات خدا کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قیام کرو، اس لیے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے. پہاڑ کی چوٹی ہوتی نہیں ہوتی، چوٹی بلندی جو ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ اسلام کی چوٹی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کلمہ اخلاص خدا کے قریب ہونے کا سبب ہے. پھر امام کہتے ہیں لوگوں روزے رکھو خدا کے لیے، کیونکہ روزے تمہیں گناہوں سے روکنے کی سپر ہے. روزے کے ذریعے انسان جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور یہ گناہوں سے تمہیں روکتا ہے. روزہ بھی وسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں حج کرو، خدا کے گھر کی طواف کرو، خدا کے بیت اللہ جا کے حج کو انجام دو. اس لیے کہ جب انسان حج انجام دیتا ہے تو یہ حج سبب بنتا ہے انسان کو خدا کے قریب کرنے کا، اور یہ حج سبب بنتا ہے جو تمہیں خدا غنی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی جو انسان حاجی ہوتا ہے پروردگار کہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت دیتا ہوں، غنی کرتا ہوں. پھر ایک وسیلہ اور بتاتے ہیں آگے بڑھ کر کے لوگوں صلح رحمی کرو، اپنے قرابہ سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے قطع رحمی نہ کرنا، صلح رحمی کرنا. اس لیے کہ جو صلح رحمی کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، اور یہ صلح رحمی سبب بنتی ہے کہ خدا تمہیں ناگہانی موت سے بچا لیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے، یہ وہ، صلح رحمی، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ دار بدل جاتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، صلح رحمی کی تائید کرنا پروردگار. پھر کہتا ہے کہ پروردگار مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اعلاناً. جیسے ہی مومنین خرچ کر رہے ہیں اس فرش ادا کو بچھانے کے لیے، غریبوں میں تقسیم کرو، لوگوں کو کھلاؤ. امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اعلاناً، اگر خرچ کرو گے، جو تم اگر سب کو دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، اعلاناً خرچ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے عیوب کو اور گناہوں کو پوشیدہ کر لے گا، چھپائے گا. اور اگر تم خدا کی راہ میں چھپ کے خرچ کرو گے، یہ بھی خدا تک پہنچنے کا کہنا وسیلہ ہے. انسان سے قریب ہوتا ہے. اگر خدا کی راہ میں خاموشی سے خرچ کرو گے تو یہ خاموشی سے خرچ کرنا خدا تمہیں ناگہانی آفات اور موت سے بچائے گا. اس طرح امام مولا کائنات کی 7-8 چیزیں بتائیے کہ جو عمل انجام دینے سے انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. تو ایسا نہیں کہ اس آیت کا مفہوم محدود ہو. یہ میں نے خطبہ اس لیے پڑھا، اقتباس اس لیے پیش کیا کہ مفہوم بتا دوں کہ وسیع مفہوم ہے اس آیت کا. یعنی وسیلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک چیز پکڑ لے وسیلہ، ہر وہ نیک عمل،
ہر وہ نیک کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ وسیلہ ہوتا ہے، وہ سبب ہوتا ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اب اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، آپ جتنا وسیع کر سکتے ہیں کریں۔ میں نے نہج البلاغہ میں خطبہ بیان کیا، نماز خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، نیکی کرنا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا وسیلہ، حج کرنا وسیلہ، یہ سارے وسیلے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت کی محبت، خدا کی توحید، سب وسیلہ ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ عمل کر کر خدا تک پہنچتا ہے، اور جو ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، پروردگار کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ مطلب یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ بات کو آگے بڑھاتے تھے کہ پہلا اسٹیپ بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز خدا کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ تقوی خدا کیا ہے؟ تقوی ہوتا کیا ہے؟ ہمارے تقوی کی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم جب متقی ہونے کی بات کرتے ہیں کہ انسان متقی ہو جائے، خدا کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، تو ہمارے ذہن میں شاید تقوی کا مفہوم یہ آتا ہے کہ متقی کے معنی یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دو، ہے نا؟ اچھے کپڑا پہننا چھوڑ دو، اچھے گھر سے نکل کے جھوپڑیوں میں چلے جاؤ، بیابانوں صحراؤں میں چلے جاؤ، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو، متقی کے معنی ہوتے ہیں۔ دو رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دو، متقی کے معنی یہ ہے نا۔ جب کسی سے کہا جائے بھائی متقی تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، تو کیا خیال آتا ہے؟ یہی آتا نا کہ بھائی دو روٹی کھاتا بھاجی کھانی پڑے گی، متقی بننے کے لیے ضروری ہے۔ کس نے کہا بھائی متقی کا مفہوم یہ ہے، تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آدھی روٹی کھانا شروع کر دے، بغیر استری کے کپڑے پہننا شروع کر دے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا شروع کر دے، متقی اسے کہتے ہیں؟ نہیں، متقی کا جو آسان اور واضح مفہوم جو میں نے آیت اللہ بہجت سے سنا، وہ یہ سنا، عجیب جملہ کہا جب کسی نے سوال کیا آیت اللہ بہجت سے کہ آگے یہ بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت ایک عارف باللہ، ایک عارف شخص تھے کہ کسی نے اسے سوال کیا متقی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو تقوی کا مقام یہی ہے، ذہن یہی ہے کہ بھئی متقی تو ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا لو، اس لیے کوئی تقوی اختیار کرتا ہی نہیں ہے نا۔ ان سے جب پوچھا ہی متقی کسے کہتے ہیں، متقی انسان کون ہوتا ہے، تو انہوں نے دو جملے ادا کیے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے واجبات کو ادا کرے، حرام سے اپنے آپ کو روک لے، یہی شخص متقی ہے۔ متقی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جو اللہ نے واجبات رکھے، نماز روزہ حج زکات جو بھی واجبات ہیں اس کو ادا کرے، اور جو حرام چیزیں کریے پروردگار نے قرار دیا، انسان کو منع کیا کہ اس سے قریب مت جانا، اس سے اپنے آپ کو روک لے، یہ انسان متقی ہے۔ یہ انسان متقی اگر حلال طریقے سے گاڑی رکھنے کی صلاحیت ہے تو گاڑی رکھ لے، حلال طریقے سے اچھا گھر بنا سکتا ہے تو اچھا گھر بنا لے، حلال طریقے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے تو لباس پہنے، حلال طریقے سے اچھی غذا کھا سکتا ہے تو کھائے۔ تو تقوی کے معنی یہ نہیں کہ غذا چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، بیابانوں میں نکل جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے کی ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، لیکن شرط یہ کہ حلال ذرائع سے لو، حلال طریقے سے لو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ وہ ایک شخص تھا نا کہ جس نے مولا کائنات کو دیکھا، عاصم آیا مولا کائنات کے پاس، ایک مولا کا چاہنے والا، اس نے کہا مولا کائنات سے کہ علی میرا بھائی ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھ رہتا ہے، روزے سے رہتا ہے، نہ معاش کے لیے جاتا ہے، نہ بچوں کے حصول کے رزق حلال کے لیے کوئی تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ مولا کائنات کہتے اچھا، کہا مجھے اس کے پاس لے چلے۔ یہ اس نے متقی بنا، اس نے کیا کیا؟ بس صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر ہے، نہ بیوی کے حقوق کی فکر ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہی تسبیح کیے بیٹھا ہے۔ مولا کائنات نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلے۔ مولا کائنات اس کے پاس آ گئے، مولا کائنات نے کہا تو نے کیا اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں سوکھی روٹی کھاتا ہے، کیوں صبح سے شام تک روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیوں بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، کیوں بچوں کا حق ادا نہیں کرتا؟ کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ انسان کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر اس کے 3 حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اس کے بیوی بچوں کا حق ہے، ایک خود
کیا تو نے حدیث شریف کا سنا؟ کہا پھر یہ روزہ رکھتا ہے، حصول معاش کے لیے جاتا ہے، سوکھی روٹیاں کھاتا ہے، تو فوراً پلٹ کر کہتا ہے مولا کائنات سے کہ آپ بھی تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، آپ بھی تو صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو مولا کائنات کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، تو علی کا مقابلہ کرتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، تو علی کا مقابلہ کرتا ہے۔ سن، اللہ نے یہ جتنی نعمتیں خلق کی ہیں یہ مومن کے لیے کی ہیں، امیر المومنین کے لیے نہیں کی ہیں۔ یعنی امام نے بتایا کہ میں اگر روٹیاں نہیں کھاتا، سوکھی روٹی کھاتا ہوں، پیون لگے پڑے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں، میرے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے غریبوں کی، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ کھاؤں جو بلاد اسلامی میں میرا غریب کھاتا ہے، اس لیے کہ علی کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کوئی کھڑا ہو کر خدا کی بارگاہ میں یہ سوال نہ کر لے پروردگار میں علی کے دور حکومت میں رہا کرتا تھا، میں بھوکا سوتا تھا، علی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا، میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، علی بہترین لباس پہنتا ہے۔ مولا کائنات کہتے خدا کی قسم میں وہ لباس پہنتا ہوں، میں وہ غذا کھاتا ہوں کہ پورے بلاد اسلامی میں کوئی نہیں کرتا ایسا کام۔ علی کا مقابلہ نہ کر، علی کا مقابلہ نہ کر، یہ اس لیے ہے اپنی بیوی کا حق ادا کر، اپنے بچوں کے حقوق ادا کر، اپنے نفس کا خدا کا حق ادا کر، یہ سارے حقوق ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ متقی انسان۔ سمجھ میں آگے تقویٰ، گھر چھوڑ دینا، بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کے لیے روزگار نہ تلاش کرنا، ان کے پیٹ پالنے کی فکر نہ ہونا، یہ متقی نہیں ہوتا۔ صلاۃ بھیجیے محمد والے محمد۔ اب آئیے بات کو تھوڑا اور آگے بڑھیں، تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ حلال، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے کھانا، حرام سے اپنے آپ کو روکنا، واجبات کو ادا کرنے والا یہی متقی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو یہ کام کر رہا ہے سمجھ لو متقی ہے، لوگ سمجھے نہ سمجھیں، خدا کی بارگاہ میں وہی متقی ہے۔ ویزان مطلب یہ پہلا اسٹیپ، پروردگار کہہ رہا ہے تقویٰ اختیار کرو۔ متقی بنے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی کی اولاد بھی ہو۔ آپ مجھے بتائیے، خدا نے جو انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا مختلف قوم و قبائل کے اندر، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ فخر و مباحت کرے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ اتنا بڑا، میری قوم اتنی بڑی، میں یوں۔ کیا انسان کو پروردگار عالم نے فخر و مباحت کے لیے خلق کیا ہے؟ نہیں۔ پروردگار کو کہہ رہا ہے لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، گروہ میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ خدا نے کہا میرے نزدیک تمہارا قوم، قبیلہ، رنگ، نسل معیار نہیں ہے۔ فوراً اس آیت میں کہتا ہے خدا کے نزدیک یاد رکھنا، کتنا ہی بڑا قبیلہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوم کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوم کے سردار وڈیرے کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن میرے نزدیک تمہاری چیزیں یہ معیار نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک اگر کوئی مقرب ہے تو وہ ہے اِنَّ أَكْرَمُكَ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مقرب شخص وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ جو پرہیزگاری میں سب سے زیادہ وہ مقرب ہے۔ اب غریب اگر پرہیزگار ہے وہ خدا کا مقرب ہے، خدا اسے دو سکتا ہے۔ اگر کوئی وڈیرہ، اگر کوئی چودھری، اگر کوئی مولوی، کوئی بھی ہو، اگر وہ متقی نہیں تو خدا کا مقرب نہیں ہے۔ خدا نے اپنا میزان دے دیا کہ بھائی یہ سارے جو تمہاری تعارف کے لیے قوم، قبیلے، گروہ، یہ جو بھی ہے، عالم اگر متقی ہوگا تو مقرب ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ کوئی وڈیرہ متقی ہوگا تو خدا کا مقرب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غریب حاری ہوا اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہوا، پروردگار کہہ رہا ہے مجھے تمہاری دولت سے محبت نہیں ہے، وہ غریب متقی ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ تقویٰ معیار ہے عزیزو، کسی قوم و قبیلے سے ہونے کے لیے، تو قوم و قبیلے شناخت کے لیے کہ بھئی فلاں صاحب فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں صاحب یہ ہمارا تعارف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مقرب کون ہے؟ جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ نبی کی اولادیں نہیں تھی؟ آپ مجھے بتائیے اگر یہی معیار ہوتا
کسی کی اولاد ہو جانا، کسی اچھے خاندان سے ہو جانا، تو پھر یہ انبیاء کی جو ساری اولادیں جنت میں جاتی ہیں؟ اگر یہی معیار میں تو دلیل دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جن میں اختلاف ہوا تھا، جن سے قربانی مانگی تھی؟ 2 ہی بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل۔ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ یہ 4-5 آدمی تو تھے، اور کون تھے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جوڑا اللہ نے بھیجا جناب ابراہیم کو، جناب آدم کو، جناب حوا کو، ان سے ان کی اولاد پڑی، اور آج جو کچھ بھی ہے یہ سب حضرت آدم کی اولاد کہلاتی ہے نہیں کہلاتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے اللہ نے قربانی طلب کی نہیں کی؟ ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ایک کی قربانی کو رد کر دیا۔ بھائی دونوں نبی کی اولاد ہیں پروردگار، دونوں تیرے نبی کے بیٹے ہیں، دونوں کی قربانی قبول کر لیتا؟ ایک بیٹے کا کام ہے جناب حابیل کا کام ہے وہ کیا کرتے ہیں، بھیڑیں چلاتے ہیں، بکریاں چلاتے ہیں، ان کا کام یہ ہے۔ قابیل کا کام کیا، غلہ بانی ہے، ناج وناج ہے، گندم وندم لگایا کرتے تھے وہ۔ جب اللہ نے دونوں کا امتحان لیا تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ دونوں نبی کی اولاد ہے نا، دونوں نبی کے بیٹے، فرق کیا ہوا؟ جب اللہ نے دونوں سے قربانی طلب کی کہ بھائی دو اللہ کی راہ میں، تو حابیل نے کیا کیا؟ حابیل نے اپنے غلے میں سے جو سب سے تازہ تر و تازہ طاقتور بھیڑ تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو سب سے اچھا تھا، مریل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ پرسوں میں مر جائے گا، جو سب سے تازہ توانا خوبصورت ہر لحاظ سے اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ قابیل سے کہا تم قربانی دو، تو قابیل نے خراب گندم جو سڑ گئی تھی، کسی قابل نہیں تھی، وہ اللہ کی راہ میں دے دی، دونوں نے چوٹیوں میں رکھ دیا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی۔ کیوں؟ مسئلہ اس لیے تھا دونوں نبی کے بیٹے تھے، دونوں آدم کی اولاد تھے، ایک کی قبول کیوں ہو رہی ہے، ایک کی رد کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے جو قربانی دی تھی حابیل نے، اس کی بنیاد تقوی پر، خدا کی محبت پر تھی، اس لیے قبول کر لیا۔ اور قابیل نے جو گندم خراب دی تھی اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں تھی، نبی کی اولاد کیوں نہ تھا، لیکن قربانی دینے میں تقوی نہیں تھا، اللہ نے اسے رد کر دیا۔ نبی کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ پروردگار دونوں کی قبول کر لیتا کہ نہیں، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ یہی تو اختلاف ہوا، یہی تو حسد کی پروان، حسد یہی سے جڑی ہے، چڑھی ہے، حسد یہی سے پروان چڑھی کہ اس کی قبول کر لی، میں نے کیوں نہیں کی؟ بابا مسئلہ تقوی کا ہے۔ وہ نبی کا بیٹا تقوی پرہیزگاری رکھتا تھا، اس نے اللہ کی شایان شان اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دی، اس نے خدا کی بارگاہ میں تقوی اختیار نے خراب کام دے دیا، خام مال دے دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ رد۔ ایک مثال یہ ہے، حضرت ابراہیم کی مثال ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا، جسے خدا کہتا ہے خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تو نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، اور جب تم ساری آزمائشوں سے، قربانیوں سے گزر گئے تو اللہ نے کہا ابراہیم اب تیرا مقام ہماری نظر میں یہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بنائیں گے۔ آزمائش سے گزرنے کے بعد منصب امامت جو سب سے بڑی ڈگری ہے، اس سے اونچی ڈگری کوئی نہیں ہے، امامت کے منصب پر فائز کیا۔ پورے روح زمین پر ایک مشکل نمرود مقابلے پر، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، آگے نمرود میں ڈالا گیا، ظلم و ستم کیے گئے، سب کچھ کیا نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ کوئی شخص احسان کرے، آپ کے ساتھ کوئی اخلاص کے ساتھ محبت کرے، اور وہ آپ سے کوئی ایسی فرمائش کر بیٹھے تو آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی اس نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، چلو اس کی ناجائز بات مان لو، ایک ہے نا، یہی کرتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مان لو، اس نے اتنی قربانیاں اٹھائی، ہمارے لیے زحمتیں اٹھائی، یہ کیا وہ کیا۔ آپ کو دیکھتے ہیں نا سیاست میں 4 ڈنڈے کھانے تو وزیر بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ڈنڈے کھائے تھے، بھلے چوری کیوں نہ ہو، بھلے بعد میں پورا ملک کیوں نہ کھا جائے، ملک کھا جائے، وہ پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ڈنڈے کھائے تھے، لہذا ہم تو دیں گے اسے، نوازتے۔ جب ابراہیم نے اتنی قربانیاں دے دی تھی تو ابراہیم نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، قال انی جاعلک للناس اماما، جب امام بنا دیا تو حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی امام بنا دے، میری اولاد میں بھی ائمہ قرار دے۔ تو پروردگار آنکھیں
کہا کوئی بات نہیں ابراہیم، تم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، آگ میں تجھے ڈالا گیا، جھٹلایا تجھے گیا، ظلم و ستم تجھ پہ کیا، تو نے اتنا بڑا مقابلہ کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تیری ذریت میں امام بنا دیں گے۔ نہیں عزیزو، پروردگار نے شرط لگائی کہ یاد رکھنا ابراہیم، قال لا ینال احد الظالمین، ہم تیری اولاد میں ذریت میں امام ضرور بنائیں گے، لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا، جو متقی ہوگا وہ صحیح امام بنائیں گے۔ جو ہے یا نہیں معیار، جو بھی آتا پروردگار سے امام بنا دیتا، ٹھیک ہے تم نے ہمارے لیے ابراہیم قربانیاں دی، ہم امام بنا دیں گے چاہے ظالم ہو چاہے متقی ہو۔ نہیں، پروردگار نے بتایا ابراہیم تیری قربانی اپنی جگہ، لیکن یہ منصب کوئی عام منصب نہیں ہے امامت کا، یہ چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے، تیری اولاد میں جو متقی ہوگا اسے ہم امام بنائیں گے، جو ظالم ہوگا وہ اس منصب کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ تو معیار ہے یا نہیں ہے؟ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ ایک کو چنا نہیں چنا، کیوں؟ اس نے امتحان دیا، جو متقی تھا اسے منصب نبوت تک پہنچا دیا، اسے منصب نبوت دیا ہی نہیں دیا، جو متقی تھا اسے پہنچا نہیں تھا۔ آخری مثال پہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، سب سے بڑی مثال تو حضرت نوح کی ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، نوح کے بارے میں کہتے ہیں جسے ثانی آدم کہتے ہیں، حضرت آدم کی اولاد کیونکہ نوح کے طوفان کے بعد ختم ہو گئی تھی، اب وہ جو بچے تھے اس سے ساری نسلیں چلی، اس لیے ثانی آدم کہتے ہیں۔ جب طوفان آنے لگا تو اس طوفان سے پہلے حضرت نوح نے مشکلیں اٹھائی تھی نہیں اٹھائی تھی؟ پتھر کھائے، زحمت اٹھائی، کئی دن خون رستا رہتا تھا، بے ہوش پڑے رہتے تھے، اور جیسی توانا ہوتے تھے پھر اللہ کی توحید کا پیغام، پھر پتھراؤ کرتے تھے لوگ، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر کئی دن بعد ہوش آتا تھا، پھر اللہ کا پیغام۔ جو اتنی محنت اٹھائے کرے، 1400 سال اللہ کا پیغام لے کر چلتا رہے، پتھر کھاتا رہے، مصیبت اٹھاتا رہے، اور پروردگار پھر یہ وعدہ بھی کرے کہ میں تیری ذریت کو بچاؤں گا، تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ نہیں، قرآن روایت نہیں ہے، اللہ نے نوح سے وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جب کشتی بن گئی اللہ نے کہا بھائی سب کو سوار کر لو، سب کو دعوت دی، حضرت نوح نے سوار کر لیا، اب بیٹا مقابلے پہ آ گیا، نبی کا بیٹا ہے، مقابلے میں آ گیا کہ میں اس میں نہیں چڑھوں گا۔ حضرت نوح سمجھاتے رہے بیٹا آجا، بیٹا آجا، بیٹا آجا، نہیں آیا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح سمجھاتے رہے دنیا کی آج کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی ہے اس اللہ کے عذاب سے، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یہ بہت طاقتور ہے۔ جب حضرت نوح مایوس ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ یہی تو کہا تھا پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو، تیری ذریت کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اسے بچا لے۔ اللہ کا وعدہ تھا نا، نوح سے نہیں تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیری ذریت کو بچاؤں گا۔ دعا کی پروردگار بیٹا ڈوب رہا ہے اسے بچا لے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا خبردار نوح، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد میں سے، اہل میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس من اہلک، تو عزیزوں کون سی چیز ہے جو انسان کو اہل میں داخل کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو اہل سے خارج کرتی ہے؟ وہ انسان کا تقوی اور عمل ہے۔ نبی کا بیٹا اگر عمل میں نبی کے مخالف ہو جائے تو اہل سے خارج کر دیتا ہے خدا۔ اگر کوئی متقی ہو لیکن دور کا رہنے والا ہو اور عمل اور تقوی میں نبی کے مطابق ہو تو رسول کہے گا کہ سلمان منی اہل البیت۔ معیار کیا ہوا؟ اب بات واضح ہو گئی۔ معیار کیا ہے؟ نبی کی اولاد ہونا، خاندان ہونا نہیں ہے بھائی، تقوی ہے۔ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر نوح متقی نہیں ہے تو تیرے اہل سے خارج ہے، تیری ذریت میں سے نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل تیرے مطابق نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تیرا بیٹا صحیح ہے، خوب تیرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیر متقی اور اس کی نصرت کرے، مدد کرنے۔ اور اگر کوئی بہت دیر بعد ایمان لانے والا سلمان فارسی جیسا متقی کیوں نہ ہو کہ رسول جس کے بارے میں کہیں کہ سلمان ایمان کے سب سے بلند ترین درجے پر موجود ہے، اتنا بڑا مقام ہوگا۔
एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना बड़ा मुकाम है। मौला कायनात ने खुद खबर दी थी जनाब सलमान को और कहा था सलमान जाओ तुम्हारे लिए जन्नत से एक पैगाम आया, सहीफा आया, जाओ जनाब ज़हरा से अपना तोहफा ले लो। आयत मौजूद है, अल्लाह मस्जिद से लिखा कि जाओ सलमान, मुख्तलिफ किताबों में रिवायत लिखी है, सलमान जाओ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है और जनाब ज़हरा से वो तोहफा ले लो। सलमान जब दरवाजे पे गए ना जनाब ज़हरा के, कहा मौला ने मुझे भेजा है आपके हाथ तोहफा आया मेरे लिए। कहा सलमान जन्नत से 3 खातूनें आई थी, 3 खवातीन आई थी जन्नत से मेरे बारगाह में मेरे पास, और मैंने जब लोगों से नाम पूछा उनसे तो उसमें से एक खातून का नाम था सलमा। तो उन्हें पूछा कि तेरा नाम सलमा क्यों है? जनाब ज़हरा कहते मैंने पूछा तेरा नाम सलमा क्यों है? तो उस हूर ने जवाब दिया था कि इसलिए मेरा नाम सलमा रखा कि परवरदिगार ने मुझे सलमान के लिए खल्क किया है। ये मकाम है कि परवरदिगार मासूम बीवी कहती है कि मुझे उसने कहा कि मेरा नाम अल्लाह ने इसलिए रखा है सलमा कि मुझे सलमान फारसी के लिए, इसी तरह अबू ज़र के लिए, मिक़दाद के लिए, तीनों के लिए खातून जो 3 आई थी, एक मिक़दाद के लिए, जनाब सलमान के लिए, एक अबू ज़र के लिए, ये 3 अफराद वो थे जो इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि जनाब ज़हरा बता रही है कि इन बीबियों ने मुझे तारुफ ये कहकर बताया कि खुदा ने इन्हें तुम्हारे लिए बनाया। तो जिसका जितना तकवा होगा वो खुदा की बारगाह में बुलंद होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कल बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बात को यहाँ रोकते। परवरदिगार कह रहे तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। अहले बैत की बारगाह में मुकर्रम कौन है? जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, जिसके पास तकवा नहीं है। लाख कोई भी खानदान हो, कह चुका मैं आपके सामने। फिज़्ज़ा जनाब ज़हरा की कनीज है या नहीं है? या नहीं? जो भी जनाब ज़हरा के दामन से वाबस्ता हो जाए सच्चे दिल के साथ, ज़हरा क़यामत तक उसे सलामुल्लाह अलैहा बना देता है। ये नहीं है? फर्क देखिए कितना बड़ा फर्क है। अमीर शाम कौन था? पूरे बलाद इस्लामी का बना नहीं बना, बाद में सरदार बना, खलीफा बना नहीं बना, कितनी जरूरत थी अमीर शाम के पास? थी नहीं थी? मुझे ईमानदारी से बताइए इतनी शान और शौक और वो दौलत अमीर शाम की थी या नहीं थी? और फिज़्ज़ा क्या थी? फिज़्ज़ा अपने कबीले की बड़ी सरदार थी या नहीं थी? अपनी सरदारी को, अपने तख्त को ठोकर मारकर अहले बैत की फातिमा ज़हरा की कनीज़ी को इख्तियार किया या नहीं किया? हजरत ज़हरा की कनीज़ बनी या नहीं बनी? फिज़्ज़ा अपने कबीले की हब्श की सबसे बड़ी सरदार थी। उनके गुलाम, नौकर, चाकर, अपना महल, कबीला सब कुछ था या नहीं था? उन सब चीजों को ठोकर मारकर फिज़्ज़ा ने हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनने को फख्र महसूस किया। तो हजरत ज़हरा ने फिज़्ज़ा को इतनी इज्जत अता की, इतनी इज्जत अता की कि हसन और हुसैन जैसे बच्चे फिज़्ज़ा को माँ कहकर पुकारे। ये उनकी अजमत के लिए यही काफी है। और मैं अपने खुद आंखों से देख कर आया हूँ, शाम के अंदर जो कब्रिस्तान मौजूद है, अगरचे के वो कब्र अमीर शाम की मुस्तनद नहीं है, लेकिन वहां सिपाही खड़े, वहां शाम के कब्रिस्तान में अमीर शाम की कब्र भी मौजूद है, फिज़्ज़ा की कब्र भी मौजूद है, और करीब करीब कब्र मौजूद है। मैं सोचकर यही फिक्रों में डूब गया कि इतना बड़ा बलाद इस्लामी का अमीर जो अहले बैत के मुकाबले पे आया, इतना जलील हुआ कि आज कोई सलाम करने वाला कब्र पर नहीं है। और वो जो तख्त ठुकरा कर फिज़्ज़ा अहले बैत की कनीज बनी थी, आज लाखों लोग दुनिया से जहां से भी आते फिज़्ज़ा को सलाम कर कर जाते हैं। तो जाकर देख लेगा, उसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल की कब्र भी मौजूद है, हजरत उम्म सलमा की मौजूद है, जनाबे फिज़्ज़ा की भी मौजूद है। वहां सलाम हो रहा है, वहां कोई पलट कर नहीं जाता। कौन? जो अहले बैत, जो जनाब ज़हरा के दामन से वाबस्ता हो गया। खुश नसीब हो, खुदा की कसम शुक्राने की नमाज पढ़ा कर। मन्नत पूरी होती है ना, तो शुक्राने की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? सबसे ज्यादा शुक्र इस बात पे कि अगर परवरदिगारा तूने हमें ज़हरा के मुजरिमों के साथ नहीं रखा, ज़हरा के मुहिब्बों के साथ रखा है।
یہ نعمت ہے بہت بڑی. اللہ نے خدا نے واقعی عزت دی آپ کو کہ آپ کو جناب زہرا کے دامن سے وابستہ کیا, اولاد زہرا کے دامن سے وابستہ کیا. اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو آپ اپنا مقام دیکھیے. اگر پڑھوں کل پرسوں میں روایت پڑھوں گا کہ آپ کا مقام کیا ہوگا. جناب زہرا آپ پر فخر کرتی ہے خدا کی قسم. اور جس نے بھی زہرا کے نام پر کھلایا, معصومہ کہتی ہے میں اس کی مقروض ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امام زمانہ پہ بلند تر صلوات. آئمہ نے فخر کیا, آئمہ نے. میں نے حدیث پڑھی ہے, 11ویں امام کی حدیث ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہم آئمہ کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا ہے. ہم 12 امام, 11ویں امام کی حدیث ہے کہ ہم 11 امام اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں, اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے. ہماری ماں زہرا ہم پر حجت ہے. حضرت زہرا کا مقام بہت بلند ہے. حضرت زہرا کی عظمت کا کوئی اقرار, کوئی انسان ادراک نہیں کر سکتا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. کہ جس کو رسول چومتے ہوں, پیار کرتے ہوں, اور یہ کہتے ہوں جس بیٹی کے لیے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا تھا سونگنے کا, کہ میں جنت کی بو سونگوں, تو رسول کہتے تھے میں اپنی بیٹی کو سونگا کرتا تھا, میں اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوما کرتا تھا. یہ مقام ہے حضرت زہرا کا. بس ختم کر دیا. کل بات کو جناب سیدہ کے فضائل کے آگے بڑھائیں گے. عزیزوں یاد رکھیے گا, خدا نے توفیق دی ہے نظرات کو. جو یہاں آتا ہے نا مجلس میں, شکر ادا کیا کرو آنے کے بعد. ہر کوئی نہیں آ سکتا حضرت زہرا کی مجلس میں. اس مجلس کا بلاوا دینے میرا یقین ہے کہ امام زمانہ علی مرتضیٰ جاتے ہوں گے. یہ جو مومنین یہاں بیٹھے تشریف لائے نا فرش ازا پر, امام زمانہ دستک دیتے ہوں گے یہ میری ماں فاطمہ کا فرش ازا بیچ گیا. میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. توفیق ہے جو حضرات یہاں پر آئے ہیں. عزاداران حسین بڑے مسائب اٹھائے بی بی نے, بڑے مسائب اٹھائے حضرت زہرا نے. میں نے تو ایک روایت پڑھی چھٹے امام کی کہ امام کا ایک صحابی ہے, سلومی نام ہے اس کا, چاہنے والا. امام صادق کی خدمت میں آیا, بیٹھا گفتگو کر رہا تھا. امام صادق نے پوچھا کہ تیرے یہاں ولادت ہونی تھی, تیرے یہاں ولادت ہوئی؟ کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے, بیٹی دی ہے. مولا نے کہا خدا تجھے جزائے خیر, خدا تجھ پر رحمت برکت نازل کرے. کہا تو نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, اپنی بیٹی کا فاطمہ نام رکھا ہے. روایت کے جملے ہیں جیسے چھٹے امام نے سنا نا فاطمہ نام رکھا ہے, آسمان کی طرف سر اٹھا کر سر پر ہاتھ کرتے وائے وائے وائے, اور ایک جملہ کہتے ہیں امام, خبردار کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہ مارنا. خدا معاف کرے. چھٹے امام کی حدیث ہے یہ, کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہ مارنا. عزادارو جس امام کو فاطمہ کی نسبت سے نام رکھنے پر تماچا گوارا نہ ہو, ایمان سے بتاؤ کہ جس طرح امام زمان نے یہ تماچا برداشت کیا ہوگا, جس طرح علی مرتضیٰ اور آئمہ نے صبر کیا ہوگا. ہر معصوم رویا ہے حضرت زہرا کی مسائب پر. 3 غسل دینے والے غسال ایسے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ جنہوں نے گریہ کیا ہے غسل دیتے ہوئے. 3 غسال ہیں کہ جب غسل دے رہے تھے تو بے ساختہ چیخے, روئے, فریاد کی ہے. جانتے ہو کون ہے؟ پہلا غسل دینے والا کوئی اور نہیں تھا, میرا چوتھا امام, امام باقر علیہ السلام تھا. امام باقر فرماتے کہ جب میں اپنے بابا امام زین العابدین کو غسل دے رہا تھا نا,
اور غسل دیتے دیتے جب میں نے اپنے بابا کو کروٹ دیے نا تو امام محمد باقر کی ایک فریاد بلند ہوئی، گریہ کرنا شروع کیا، رونا کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا غسل دیتے دیتے اتنا گریہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا میں اس لیے رو رہا تھا کہ جب میں اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے جب کروٹ دیے نا تو میں نے دیکھا اب تک میری بابا کے پشت پر تازیانوں کے نشان موجود تھے، اب تک میرے بابا کی پشت تازیانوں کی وجہ سے نیلی پڑی ہوئی تھی، تازیانوں کے نشان تھے۔ یہ پہلا غسال ہے امام باقر جو امام زین العابدین کے تازیانوں کے نشان دے کر گریہ کیا جنہوں نے گریہ کیا۔ دوسرا جانتے ہیں غسل دیتے ہوئے کون رویا؟ عزیزو جب شام کے زندان میں سکینہ کا انتقال ہوا نا اور جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، عزاداروں جب غسالہ آئی ہیں نا اور جناب زینب نے ان کی مدد کی، غسالہ کی، تو غسل دیتے دیتے جناب زہرا کی ایک چیخ، جناب زینب کی ایک چیخ بلند ہوئی، آواز دے کر کہتی ہے بیٹا سجاد ذرا اتنا بتاؤ سکینہ کو کرتے کے ساتھ دفن کر دوں یا سکینہ کے کرتے کو جدا کروں؟ آواز دے کر کہتے سجاد پھپھی اماں اس کرتے کے ساتھ میری بہن کو دفن کر دو، اس لیے کہ زخموں کی وجہ سے یہ کرتا سکینہ کے جسم سے چپک چکا ہے۔ جناب زینب اور سید سجاد روتے رہے۔ تیسرا غسال سنیں گے، اسما اور علی جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے نا تو علی بار بار اسما سے کہتے تھے اسما آہستہ رو، اسما آہستہ رو، اسما تیرا رونا حسنین کو تڑپا دے گا، تیرا رونا زینب اور ام کلثوم کو تڑپا دے گا، اسما آہستہ رو، اسما آہستہ رو۔ اسما کہتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے نہ جانے علی کو کیا ہوا، علی کی